आगे बागी सरगमों से गुजारिश करूँगा तो तशरीफ लाएं। नारे सरबत। सरकट के भी हुसैन का पढ़ता है आयतें, सरकट के भी हुसैन का पढ़ता है आयतें, नेज़ा सरे हुसैन का मिंबर बना हुआ, नेज़ा सरे हुसैन का मिंबर बना हुआ, गर ज़ालिमों ने शह का जलाया तो क्या मिला, हर घर में है हुसैन का एक घर बना हुआ। सलवात। मैं बगी हुसैन से गुजारिश करूँगा तो आए। सलवात। परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, देखो अलम है दरिया से आता, अब ना रहेगा कोई भी प्यासा, परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, बोली सकीना नजदीके आओ, ए प्यासे बच्चों कूजे उठाओ, बाबा चाचा को घर ला रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, जो सबसे छोटा घर में है बच्चा, पहले उसी को पानी मिलेगा, असगर है प्यासा घबरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, हल्के बना लो कूजे उठा लो, जो सो गए हैं उनको उठा लो, खुद चल के दरिया अब आ रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, जी भर के तुम सब पानी को पीना, आखिर में सबसे बोली वाली सकीना, पानी पिएगी वादा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। सलवात। मैं यासो अब्बास से सरगमंगू से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ। यासो अब्बास। एक नारे सलवात। गैज़ में शह का अलमदार नज़र आता है, गैज़ में शह का अलमदार नज़र आता है, जो था इस पार वो उस पार नज़र आता है, जो था इस पार वो उस पार नज़र आता है, देख के हज़रत अब्बास को कहते थे लईं, ये तो हू बहू हैदर कर्रा नज़र आता है। नारे सलवात। अब्बास के आने की वो है बदबखुदा है, हर दुश्मन शब्बीर का दिल कांप रहा है, कब लश्कर कुफ़ार के रोके से रुका है, जब भी कदम। नारे सलवात। नारे सलवात। मैं अब्बास सरगमंगू से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ। नहीं भाई, इमाम ज़माना की बारगाह में शहज़ादी सानिया ज़हरा और मौला अब्बास की अज़मत में मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलवात का सहारा दे दें। ज़ैनब के लबों पर थी ये सदा,
عباس میں نرغے میں گرفتار ہوں، عاشور کے دن کا تو علمدار، میں شام غریباں کی علمدار ہوں، کے دن کا تو علمدار، میں شام غریباں کی علمدار ہوں۔ ارے ہم دونوں کے جگر پہ گزری ہے قیامت سی، دونوں کے کلیجوں پر ایک جیسی مصیبت سی، تو شان کٹا کر ہوا لاچار، پابند رسن ہو کہ میں لاچار ہوں، عاشور کے دن کا تو علمدار، میں شام غریباں کی علمدار ہوں۔ ارے دو بازو کیے تو نے قربان لبے دریا، دو بچوں سے میں نے بھی بھائی کا دیا صدقہ، دو بچوں سے میں نے بھی بھائی کا دیا صدقہ، تو بالی سکینہ کا مددگار، میں اون و محمد کی مددگار ہوں۔ بے گور و کفن میں نے دیکھا تھا برادر کو، دیتی میں کفن کیسے مجبور تھی چادر کو، دیتی میں کفن کیسے مجبور تھی چادر کو، ارے تو نہر پہ پانی کا طلبگار، میں دشت میں چادر کی طلبگار ہوں۔ بھائی نے تجھے دی تھی لشکر کی علمداری، لو فوج حسینی کی کرتی ہوں میں سرداری، ارے لو فوج حسینی کی کرتی ہوں میں سرداری، تو فوج حسینی کا علمدار، میں کنبہ شبیر کی سالار ہوں۔ تو شریعت اللہ ہے بیٹی ہوں میں زہرا کی، تو شریعت اللہ ہے بیٹی ہوں میں زہرا کی، عصمت کی کلی میں ہوں تیرا ہے لقب غازی، تو اپنے برادر کا مددگار، میں بھی تو برادر کی مددگار ہوں۔ عظمت شہزادی ام البنین پر مل جل کر بآواز بلند صلوات۔ ٹائم کم ہے اور پڑھنے والے بہت سے ہیں، میں مختصر چند شعر میں کہوں گا، گزارش کروں گا رضا لکھنوی صاحب سے کو تشریف لائیں۔ ایک نعرہ سلوات۔ ایک نعرہ سلوات، چار مصرے ایسے فرمانے پرانے کہ کھینچ کر ایک خط زمین پر کیا کیا عباس نے، کھینچ کر ایک خط زمین پر کیا کیا عباس نے، بند بیعت کا کیا ہے راستہ عباس نے، بند بیعت کا کیا ہے راستہ عباس نے،
ملاحظہ فرمائیں کہ راستے کو روکنے کی ہر سزا پاتا مگر، راستے کو روکنے کی ہر سزا پاتا مگر، جانتے تھے آئے گا جانے دیا عباس نے۔ راستے کو روکنے کی ہر سزا پاتا مگر، جانتے تھے آئے گا جانے دیا عباس نے۔ وہ 4 مصرے اور ملاحظہ فرما لیں کہ آج بیعت کے نشیمن پر زوال آئے گا، آج بیعت کے نشیمن پر زوال آئے گا، کہہ رہے ہیں تیرے بفرے ہوئے تیور عباس۔ آج بیعت کے نشیمن پر زوال آئے گا، کہہ رہے ہیں تیرے بفرے ہوئے تیور عباس۔ اور دشمنے دین الہی کے لیے کافی ہیں، دشمنے دین الہی کے لیے کافی ہیں، قاسم و اون و محمد علی اکبر عباس۔ دشمنے دین الہی کے لیے کافی ہیں، قاسم و اون و محمد علی اکبر عباس۔ ایک سلام کے چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ ایک نعرہ صلوات ہو۔ چار مصرے ہیں، ملاحظہ فرما لیں کہ دل نے جب تک بھی منایا ہے تیرا غم عباس، دل نے جب تک بھی منایا ہے تیرا غم عباس، دھڑکنوں نے بھی کیا ہے تیرا ماتم عباس۔ دل نے جب تک بھی منایا ہے تیرا غم عباس، دھڑکنوں نے بھی کیا ہے تیرا ماتم عباس۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں یہ سچ ہے، لیکن سال کے 12 مہینے ہیں یہ سچ ہے، لیکن اچھا لگتا ہے فقط ماہ محرم عباس۔ سال کے 12 مہینے ہیں یہ سچ ہے، لیکن سال کے 12 مہینے ہیں یہ سچ ہے، لیکن اچھا لگتا ہے فقط ماہ محرم عباس۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیے۔ 4-5 سلام کے ملاحظہ فرما لیں کہ لے کے آیا ہے قیامت کی جلا عباس سے، لے کے آیا ہے قیامت کی جلا عباس سے، اب بھی روشن ہے وفا کا آئینہ عباس سے، اب بھی روشن ہے وفا کا آئینہ عباس سے۔ اور شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں ضرورت ہو کہ روب ایسا تھا زمین و آسماں کے درمیان، روب ایسا تھا زمین و آسماں کے درمیان، ہاں اجازت لے کے چلتی تھی ہوا عباس سے، ہاں اجازت لے کے چلتی تھی ہوا عباس سے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ ہو کہ منزلوں پر منزلیں طے کر رہا ہوں رات دن، منزلوں پر منزلیں طے کر رہا ہوں رات دن، جب کوئی مشکل پڑی بس کہہ دیا عباس سے، منزلوں پر منزلیں طے کر رہا ہوں رات دن، جب کوئی مشکل پڑی بس کہہ دیا عباس سے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ ہو کہ کب عطا ان کی کسی کے واسطے محدود ہے، کب عطا ان کی کسی کے واسطے محدود ہے، بے وفا بھی مانگا کرتے ہیں دعا عباس سے، کب عطا ان کی کسی کے واسطے محدود ہے، بے وفا بھی مانگا کرتے ہیں دعا عباس سے۔ کہ اتحاد قوم و ملت اس لیے مضبوط ہے، اتحاد قوم و ملت اس لیے مضبوط ہے، بھائی کی خدمت کا جذبہ مل گیا عباس سے،
بھائی کی خدمت کا جذبہ مل گیا عباس سے. یہ بھی شعر ملاحظہ ہو کہ خشک دنیا کے لیے شاید یہ پانی کی سبیل، خشک دنیا کے لیے شاید یہ پانی کی سبیل، مانگ کے لاتی ہے ساون کی گھٹا عباس سے. خشک دنیا کے لیے شاید یہ پانی کی سبیل، مانگ کے لاتی ہے ساون کی گھٹا عباس سے. آخری دو شعر ملاحظہ فرما لیں کہ صدیاں گزریں پھر بھی موضوع وفا پر رات دن. صدیاں گزریں پھر بھی موضوع وفا پر رات دن، آج بھی کرتی ہے باتیں کربلا عباس سے. آج بھی کرتی ہے باتیں کربلا عباس سے. اور آخری شعر ملاحظہ فرما لیں کہ کربلا کی سرزمین اتنا بتا دے بس مجھے، کربلا کی سرزمین اتنا بتا دے بس مجھے، کیا دیا عباس کو اور کیا لیا عباس سے. کربلا کی سرزمین اتنا بتا دے بس مجھے، کیا دیا عباس کو اور کیا لیا عباس سے. اور مقطعی ملاحظہ فرما لیں کہ وہ بتا دیتے ہیں ہاتھوں کے اشارے سے رضا، وہ بتا دیتے ہیں ہاتھوں کے اشارے سے رضا، پوچھتا ہوں جب بھی منزل کا پتہ عباس سے، پوچھتا ہوں جب بھی منزل کا پتہ. بہت ٹائم لے گیا حضرات، ٹائم بہت کم ہے اور ہمارے بیچ میں برادر محترم جناب جگہ اکبر آبادی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. تو میں اب تمام لوگوں سے جو پڑھنے والے ہیں ان سے معذرت چاہوں گا کہ دامن گنجائش نہیں ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے. درود بھیجے محمد عالم کا 4 منٹ سے حاضر خدمت کر رہا ہوں سلام کے کہ ہے زیارت کے لیے روضہ یہاں عباس کا، ہے زیارت کے لیے روضہ یہاں عباس کا، برنا ہے شبیر کے دل میں مکان عباس کا، برنا ہے شبیر کے دل میں مکان عباس کا. اور شعر دیکھیے گا کہ اے سپاہ شام جائے گی کہاں تو بھاگ کر، اے سپاہ شام جائے گی کہاں تو بھاگ کر، یہ زمین عباس کی ہے آسمان عباس کا، یہ زمین عباس کی ہے آسمان عباس کا. اور چومتا ہے ایک رب کو دوسرا رب پیار سے، چومتا ہے ایک رب کو دوسرا رب پیار سے، نام جتنی بار لیتی ہے زبان عباس کا، نام جتنی بار لیتی ہے زبان عباس کا. اور دامن شبیر ہاتھوں سے نہ چھوٹے اس لیے، دامن شبیر ہاتھوں سے نہ چھوٹے اس لیے، بازوؤں پر نام لکھ دیتی ہے ماں عباس کا. میں اسی کے ساتھ دانش صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں. کہہ دو یہ سکینہ سے عباس نہ آئیں گے، رستہ نہ وہ اب دیکھیں، عباس نہ آئیں گے. ہاتھوں میں اٹھائے ہیں اطفال حسینی جو، تر ہوں گے نہ یہ کوزے، عباس
سنائیں گے درائیں گے خیموں میں نہ لئیں سارے جل جائیں گے سب خیمے اباں سنائیں گے جب اپنے بھتیجے کو شعلوں سے بچائے گی زینب کی مدد کرنے اباں سنائیں گے خاموش پڑے ہوں گے جلتی ہوئی ریتی پر پامال شدہ لاشیں ابا سنائیں گے کہہ دو یہ سکینہ سے اباں سنائیں گے میں معذرت خواہ ہوں جو حضرات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور پڑھنے والے ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں میں بس اس سلسلے کا آخری شاعر جناب برادر محترم جناب جلال اکبر آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ ابو فضل آباد میں ایک نعرہ سروات ایک نعرہ سلوات بلند فرمائیں عرض کر رہا ہوں چار مصرے عرض کیا ہے کہ رک گیا طوفان غم بڑھتا ہوا ایسا لگا رک گیا طوفان غم بڑھتا ہوا ایسا لگا مٹ گیا صدیوں کا جیسے فاصلہ ایسا لگا مٹ گیا صدیوں کا جیسے فاصلہ ایسا لگا جب کوئی مشکل پڑی اور جب اسے آواز دی المدد کہنے سے پہلے آ گیا ایسا لگا جب کوئی مشکل پڑی جب کوئی مشکل پڑی اور جب اسے آواز دی المدد کہنے سے پہلے آ گیا ایسا لگا مٹ گیا صدیوں کا جیسے فاصلہ ایسا لگا بہت اختیار سے پڑھنا ہے مجھے اس لیے کہ مولانا تشریف لا چکے ہیں چار مصرے اور ملاحظہ فرمائیں عرض کیا ہے کہ نیل کی بات اور ہے موسیٰ کا قصہ اور ہے نیل کی بات اور ہے موسیٰ کا قصہ اور ہے ارے ایک چلو میں اٹھا لے گا جو دریا اور ہے نیل کی بات اور ہے موسیٰ کا قصہ اور ہے ایک چلو میں اٹھا لے گا جو دریا اور ہے ایک نعرہ سلوات بلند فرمائیں
یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نیل کی بات اور ہے، موسیٰ کا قصہ اور ہے، ایک چلو میں اٹھا لے گا جو دریا اور ہے، اور اللہ شبر و شبیر کے ہوتے ہوئے، اللہ شبر و شبیر کے ہوتے ہوئے مرتضیٰ کو ایک بیٹے کی تمنا اور ہے۔ اللہ شبر و شبیر کے ہوتے ہوئے مرتضیٰ کو ایک بیٹے کی تمنا اور ہے۔ اور یہ آخری 4 مصرے کہ اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا، اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا، اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی، اس وقت تو حیدر کی دعا ناز کرے گی۔ 2 لاکھ کے لشکر پا سکوت ایسا ہے طاری، ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی، ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی۔ اللہ رے عباس کی ہیبت لب دریا۔ نعرہ حیدر۔ عباس جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں 4 حرف آتے ہیں۔ اپنے ذہن میں عباس لکھ کے دیکھیے، لکھیے نا اپنے ذہن میں، لکھ کے دیکھیے۔ 4 حرف ہیں، عین، بے، الف اور سین۔ اب لکھیے اپنے ذہن میں عباس، اس پورے نام میں کہیں زیر نہیں ہے، اس پورے نام میں کہیں زیر نہیں ہے، اور جس کے نام میں زیر نہ ہو وہ دشمنوں سے زیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نعرہ لگے، نعرہ حیدری۔ اب اس پہ آگے چلتے، عین۔ چن لی خیال نے ازر میں جو علی کی عین، چن لی خیال میں جو ازر میں جو علی کی عین، اگلا حرف ہے بے۔ بے بذات رسول کی عصمت کا زے بزین، اور چن لی خیال نے ازر میں جو علی کی عین، بے بذات رسول کی عصمت کا زے بزین، اگلا حرف ہے الحمد کے الف کا سرافہ دلوں کا چین، اور والناس کی یہ سین یہ ند کے دل حسین، اور ہر حرف کائنات کا کاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ 2 لائنیں اور ہیں کہ اٹل وعدہ ہے اپنا سکی عباس کے پرچم، اٹل وعدہ ہے اپنا سکی عباس کے پرچم، یہ دنیا کیا ہے مشہر کو بھی بیدار کر دیں گے، یہ دنیا کیا ہے مشہر کو بھی بیدار کر دیں گے۔ اگر شبیر کے ماتم پر پابندی ہو جنت میں تو پھر جنت میں بھی جانے سے انکار کر دیں گے۔ میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا حجت الاسلام آگے جناب آفتاب شریعت مولانا کرب جواد صاحب کی وجہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حبیب فضل ربانی۔ ایک نعرہ سلوات۔
الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لأعطین رجلا کرارا غیر فرار۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات و بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ امام کا پنجم انشاءاللہ 13 اگست بروز ہفتہ 7:30 بجے شب امام بارگاہ سبطان آباد میں منعقد ہوگا، جس میں میرا ہی بیان ہوگا۔ 14 محرم کو 7:30 بجے شب امام بارگاہ سبطان آباد۔ دوسرا اعلان ہے کہ انشاءاللہ کل 13 محرم کو خواتین کربلا کے سلسلے میں 8:30 بجے شب ایک مجلس اعضاء منعقد ہوگی۔ اس کے بعد تابوتوں کی، بچوں کے جو تابوت ہیں ان کی زیارت کروائی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی بھی التماس ہے، کیونکہ اس یوم عباس کے جو بانی ہیں وہ سلطان العلماء جناب قائم مجید صاحب اللہ علیہ المقامہ ہیں، ان کی روح کا صلی ثواب فرما دے۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب میدان خیبر میں لشکر بار بار دروازہ خیبر سے ٹکرا کر واپس آ رہے تھے اور 39 دن گزر چکے تھے اور خیبر فتح نہیں ہو پا رہا تھا اور لوگ شکست کھا کھا کر واپس آ رہے تھے۔ اب 40واں دن تھا، اگر اس دن 40ویں دن بھی خیبر فتح نہ ہوتا تو یقیناً اسلام کا 40واں ہو جاتا۔ لہذا رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ لا اعطین الرایۃ غدا، میں کل اس رجل کو، اس مرد کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا، اور اللہ اور رسول اس کو دو سکتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول کو دو سکتا ہوگا، اور بغیر فتح کے پلٹے گئے۔ یہ ہے رسول کی سند کہ جو تمام، یعنی آج صحیح بخاری جو مسلمانوں کی معتبر ترین کتاب مانی جاتی ہے، اس میں بھی جملے رسول اللہ کے موجود ہیں کہ لا اعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار۔ ہم اس کو علم دیں گے کل کہ جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا۔ یہاں پہ ایک چیز عرض کرنا ہے کہ قرآن مجید میں رسول کو حکم دیا گیا ہے، میں بہت توجہ چاہوں گا۔ قرآن مجید میں رسول کو حکم دیا گیا لا تقولن، یہ نون کے وجہ تشدید آ جاتی ہے، یہ بہت شدید جب تاکید ہوتی ہے اور سختی سے جب حکم منوایا جاتا ہے تب یہ نون، اس کو نون تاکید عربی میں کہتے ہیں، نون تاکید۔ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، دیکھو کبھی بھی کسی شے کے لیے، کسی کام کے لیے یہ نہ کہنا کہ میں کل انجام دوں گا، الا ان یشاء اللہ، جب تک انشاءاللہ نہ کہہ دو۔
بھرپور توجہ پورے مجمع کی. لا تقولن، قرآن مجید کی آیت ہے. رسول اللہ کو سختی سے حکم دیا جا رہا ہے، سختی سے حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے رسول کبھی کسی کام کے لیے یہ نہیں کہیے گا کہ انی فاعل ذالک غدا، کہ میں اس کام کو کل انجام دوں گا، کل انجام دوں گا، کبھی نہ کہیے گا. الا یشاء اللہ، جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہہ دیجئے. غدن کی لفظ آ رہی ہے آیت میں. اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ پورے مجمع میں اعلان فرمایا انی لأعطین رایتن غدن، میں کل ایک مرد کو علم دوں گا. یہاں بھی غدن کا لفظ آ رہا ہے، لیکن کہیں انشاءاللہ کا لفظ نہیں مل رہا ہے، کہیں پر بھی انشاءاللہ نہیں مل رہا ہے. تو کیا معاذ اللہ رسول نے قرآن کی حکم ادھوری کر دی؟ یہاں کے اوپر غدن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انی لأعطین رایت غدن، کل میں علم دوں گا، مگر انشاءاللہ کسی روایت میں انشاءاللہ کا لفظ نہیں مل رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بغیر انشاءاللہ کے نہیں کہیے گا کہ کل کوئی کام کروں گا. اور یہاں پر رسول بغیر انشاءاللہ کے یہاں پر فرما رہے کہ علم دوں گا. اس کا مطلب یہاں پر علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعلان اللہ کی طرف سے، یہ اعلان جو ہے رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد. یہ قدرت اعلان کر رہی ہے، قدرت اعلان کر رہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ میں علی کو علم دوں گا. اور یہاں کے میں کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر جو بھی گفتگو ہوتی ہے اس کا ایک منطوق ہوتا ہے اور ایک مفہوم ہوتا ہے. ایک منطوق جو ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک مفہوم جو چھپے ہوئے معنی ہوتے ہیں. جس کے لیے میں نے مثال بھی دی تھی کہ فرض یہ کہ نخاس میں آپ تشریف لیے جا رہے ہیں اور نخاس میں آپ دیکھیں کہ کسی دکان کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں سب سے اچھا اور سب سے سستا مال ملتا ہے. سب سے اچھا اور سب سے سستا مال ملتا ہے. تو ایک تو یہ منطوق ہوا اس کا، یعنی اس دکان پر سب سے اچھا اور سب سے سستا مال ملتا ہے. اور مفہوم کیا ہوا؟ مفہوم یہ ہوا کہ دوسری دکان پر آپ جائیں گے تو خراب بھی ملے گا اور مہنگا بھی ملے گا. تو ہر چیز کا ایک الٹ مفہوم بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں جو رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل میں علم دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے خود سے لے گئے تھے، رسول نے نہیں دیا تھا. ارے توجہ رہے، میں علم دوں گا، اس کا منطوق کیا ہوا ہے؟ بہت سمجھدار مجمع. اس کا منطوق کیا ہے کہ میں علم دوں گا، میں علم دوں گا. اور مفہوم کیا ہے کہ اس سے پہلے خود سے اٹھا کر لے گئے تھے، میں نے نہیں دیا تھا. ایک صلوات بھیجے مولانا محمد. دوسرا لفظ کیا ہے؟ رجل کا لفظ ہے. میں جس کو دوں گا وہ رجل ہوگا، یعنی مرد ہوگا. اب منطوق بھی ہے اور مفہوم بھی ہے. جس کو دوں گا وہ رجل ہوگا، مرد ہوگا. منطوق یہ ہے جس کو دیا جا رہا ہے وہ مرد ہے. اب مفہوم کیا نکل رہا ہے آپ خود ہی نکال لیجئے. ایک صلوات بھیجے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جن کو دیا جا رہا ہے وہ کچھ ہو سکتے ہیں مگر مرد نہیں ہو سکتے. ایک صلوات محمد والا. تو جو ہے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، بہت مختصر، کیونکہ میں نیابتاً پڑھا کرتا ہوں. یہ ہمارے بزرگ سے مولانا صاحب مہدی صاحب قبلہ وہ یہاں تشریف نہیں رکھتے ہیں تو میں ان کی نیابت میں پڑھتا رہتا ہوں. لیکن وہ نیابت کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ وہ باہر تشریف لے جاتے ہیں
اور میں ہمیشہ انہی کی نیابت میں پڑھتا رہتا ہوں. ایک صلوات میں لہٰذا یہ مجلس میرے پڑھنے کی نہیں ہے، میں صرف نیابت میں یہاں پر حاضر ہو گیا ہوں. ایک صلوات میں توجہ رجوت کرنا چاہتا ہوں، بالکل سامنے کی چیز ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. منطق کا کلیہ ہے، منطق کا علم منطق لاجک، اس کا کلیہ یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے اور قانون یہ ہے، اس کا لا یہ ہے کہ ہر جملے کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے جس کو منطوق کہتے ہیں، اور ایک اندر کا ہوتا ہے جس کو مفہوم کہتے ہیں. یہ لاجک کا اور منطق کا کلیہ ہے. میں جو بھی کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قانون منطق کے مطابق بات ہو رہی ہے کہ ہر جملے کا ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے. اس کو ایک اور اصطلاح بھی اس کے لیے ہے کہ مفہوم موافق اور مفہوم مخالف، اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے اس کو، لیکن بچوں کی آسانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ منطوق اور مفہوم. تو اس کا مطلب یہ ہے، رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں علم دوں گا کل، تو اس کا منطوق کیا ہے کہ رسول اللہ علم دیں گے، اور مفہوم کیا ہے کہ اب تک رسول نے علم نہیں دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ کسی نااہل کو علم دے ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب رسول اللہ نے ابھی تک خود علم نہیں دیا تھا. دوسرا رجل، میں اس کو دوں گا جو رجل ہے. اس کا مطلب منطوق تو یہی نکلا کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ رجل ہے. مفہوم یہ نکلا کہ اب تک جن کو دیا گیا وہ مردوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے. ایک صلوات بھیجے رایتن کرارن غیر فرار، وہ کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا، وہ جم کر لڑنے والا ہوگا اور کبھی بھاگنے والا نہیں ہوگا. وہ بھاگنے، اب جس کو علم دوں گا وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا. پچھلی ساری تاریخ اسی ایک لفظ میں آ گئی. اس کا مطلب پچھلے جتنے بھی تھے وہ سب بھاگنے ہی والے تھے. ایک صلوات میں بلند آواز سے محمد والے. اس کے بعد جملہ سن لیجئے، جملہ سنیے رسول کا جملہ، سند رسول اللہ کی کہ یحب اللہ و رسولہ. یہ وہ شخص ہوگا جو اللہ کو بھی دوست رکھتا ہوگا اور رسول کو بھی دوست رکھتا ہوگا. جس کو میں علم دوں گا وہ اللہ کو بھی دوست رکھتا ہوگا، رسول کو بھی دوست رکھتا ہوگا. یہ ہو گیا منطوق. توجہ رہے کہ جس کو میں علم دوں گا وہ اللہ کو بھی دوست رکھتا ہوگا، رسول کو بھی دوست رکھتا ہوگا. اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ یعنی اب تک جن کو علم دیا گیا نہ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے نہ رسول کو دوست رکھتے تھے. ایک صلوات برد آواز. اور اس کے آگے کا جملہ وہ بھی سن لیجئے کہ یحب اللہ و رسولہ. یہ اللہ کو بھی دوست رکھتا ہے، رسول کو بھی دوست رکھتا ہے. پھر رسول نے فرمایا اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، رسول اس کو دوست رکھتا ہے. یہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے. یہ رسول کو دوست رکھتا ہے، رسول اس کو دوست رکھتے ہیں. مفہوم مخالف کیا ہوا؟ اس سے پہلے جو گئے تھے نہ اللہ ان کو دوست رکھتا تھا نہ رسول ان کو دوست رکھتے تھے. ایک صلوات بلند آواز محمد والے. اور آخری لفظ تھا کہ بغیر فتح کے نہیں پلٹے گا. آخری جملہ بغیر فتح کے نہیں پلٹے گا، یعنی دوسرے وہ جو بغیر فتح کے پلٹ کر آ گئے تھے میں اس کو علم دوں گا کہ بغیر فتح کے وہ پلٹے گا نہیں. صلوات بلند آواز سے محمد والے.
لیکن یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تذکرہ جو کرنا ہے کم وقت میں کہ 84 جنگوں میں مولا علی نے علمداری کی، 84 جنگوں میں علمداری کی، یہاں تک کہ میدان خیبر میں خود رسول نے فرمایا کہ میں علم دوں گا، میں علم دوں گا۔ لیکن مولا علی کی خدمت پہ ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں کہ 84 جنگوں میں آپ نے علمداری کی، مگر علمدار کا لقب آپ کو نہیں ملا، علمدار کا لقب آپ کو نہیں ملا۔ نہیں، اگر تاریخ انبیاء آپ اٹھا کر دیکھ ڈالیے تو جناب آدم کے پاس بھی علم تھا، جناب نوح کے پاس بھی علم تھا، جناب شیث کے پاس بھی علم تھا، جناب ابراہیم کے پاس بھی علم تھا، جناب لوط کے پاس بھی علم تھا، جناب داؤد کے پاس بھی علم تھا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس علم نہ رہا ہو، جنت کا علم۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کے پاس بھی علم تھا، مگر کوئی نہ نبی علمدار کہلایا، نہ کوئی وسیع علمدار کہلایا، نہ کوئی پیغمبر علمدار کہلایا، نہ کوئی امام علم بردار کہلایا۔ علم بردار اگر کہا گیا ہے تو صرف عباس علمدار کو۔ ایک صلوات بھیجے مولانا عباس۔ پورا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، تفصیل نہیں عرض کرنا ہے۔ اے عقیل، ایسے خاندان میں میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ایک بہادر خاتون ہو، ایک بہادر خاندان کی خاتون ہو، جس سے ایک بہادر فرزند پیدا ہو، بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میری نمائندگی کرے۔ یہاں پر ایک ہلکا سا رخ ہے جو صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، اس کی کوئی زیادہ وضاحت سمجھنا آپ کا کام ہے، پر خالی اشاروں میں کہہ دینا میرا کام ہے۔ آپ دیکھیں مولا علی کیا فرما رہے ہیں، ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہادر ہو۔ لڑکی لانا آسان ہوتا ہے، لڑکی کا دینا مشکل ہوتا ہے۔ فلاں جگہ سے وہ لڑکی ہے، وہ آئے گی، کیسا وہ آپ سے خاندان سے اس کا مزاج نہیں ملتا ہے، کہنا جب رہنے لگے گی تو مزاج مل جائے گا، اس کا رہنے لگے مزاج مل جائے گا۔ لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ ہم جس خاندان میں لڑکی دے رہے ہیں وہاں کا مزاج کچھ اور ہے، اور ہماری لڑکی جس ماحول میں رہ رہی ہے اس کا مزاج کچھ اور ہے، تو اب ہم نہیں انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی وہاں کا مزاج الگ ہے، یہاں لڑکی جس ماحول میں پلی اس کا مزاج الگ ہے۔ اب سمجھ لیجئے، بہت توجہ چاہوں گا، ہلکا سا اشارہ صرف ہے مگر اسی میں پوری تاریخ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب علی کسی بزدل خاندان سے لڑکی لے نہیں سکتے، ارے توجہ چاہوں گا، جب علی کسی بزدل خاندان سے لڑکی لے نہیں سکتے تو پھر کسی بزدل کو لڑکی دے کیسے سکتے ہیں؟ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ۔ اور پوری مجلس اسی جملے پر ہو گئی، بس کو سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے، کہ ایک بات کہی جاتی ہے، ارے صاحب داماد علی داماد علی داماد علی داماد علی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب بزدل خاندان سے لڑکی لے نہیں سکتے تو کسی بزدل کو لڑکی دے بھی نہیں سکتے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد۔ اس کے بعد ظاہر کہ جناب فاطمہ کلابیہ ان کے خاندان میں شادی ہوئی۔ یہ ابو بنی ہاشم کے بعد عرب کا سب سے بہادر خاندان تھا، سب سے بہادر خاندان عرب کا تھا، اور یہ جناب ابراہیم کے دین پر تھے، جناب ابراہیم کے دین پر یہ پورا قبیلہ تھا، جناب ابراہیم کے دین پر تھا، مشرک نہیں تھے اس زمانے کے لحاظ سے، وہ بتوں کو نہیں مانتے تھے بلکہ جناب ابراہیم کے ماننے والے میں تھے وہ سب۔ اور اس کے بعد انہی کے یہاں یہ رشتہ دیا گیا، ان کے یہاں رشتہ دیا گیا، اور اس کے بعد جس وقت رسول اللہ کو شب ہجرت، تاریخ پیش کر رہا ہوں، جب شب ہجرت تمام عرب کے قبیلوں نے شب ہجرت رسول اللہ کے گھر کو گھیرا تھا قتل کے لیے، شب ہجرت جب رسول اللہ کے گھر کو 40 قبیلوں نے گھیرا تھا، تو یاد رکھے کہ صرف 2 قبیلے اس میں شامل نہیں تھے، ایک بنی ہاشم اور ایک یہی بنی کلاب، یہ ان میں شامل نہیں تھے، رسول اللہ کے گھر کو گھیرنے میں شب ہجرت یہ شامل نہیں تھے۔ اور مولا علی سے پہلے جو کہ
جناب ام البنین کے جو دادا تھے ان کا نام تھا عامر، ان کا نام تھا عامر. تو مولا علی کے آنے سے پہلے بڑے بڑے پہلوان اپنی تلواروں پر عامر کا نام کندہ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت عرب میں سب سے بڑے بہادر کا نام عامر تھا. ایک سلوات بھیجے محمد والے. اب توجہ رہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے. جس پر رسول اللہ نے صلوات کا اعلان فرمایا تو مختلف قبیلوں کو دعوت دی آپ نے، آئیے اور اسلام قبول کیجئے، آئیے اسلام قبول کیجئے. جناب عامر کے قبیلے کو بھی دعوت دی. جناب عامر نے اپنے نمائندوں کو بھجوایا کہ میں اپنی بیماری، اس وقت مریض تھے، کسی مریض سے کہا میں بیماری کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو رہا ہوں، لہٰذا ایک تحفے تحائف میں آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں. تو انہوں نے بہت سے تحفے بھیجے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، اور کہا تھا نہیں میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں لیکن میں خود حاضر نہیں ہو پا رہا ہوں. اس پر روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے زمین سے خاک اٹھائی اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا. ارے توجہ رہے، اس میں اپنا لعاب دہن شامل کیا اس خاک میں، کہا یہ لے جاؤ اور یہ عامر کو چٹا دو. اس خاک کو جس میں لعاب دہن میرا موجود ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ حسین کو اپنا لعاب دہن چٹایا، حسن کو اپنا لعاب دہن چٹایا، جناب زینب کو اپنا لعاب دہن چٹایا، جناب عباس کو براہ راست تو نہیں چٹایا لیکن عامر کے ذریعے سے لعاب دہن رسالت عباس کے خون میں شامل ہو گیا. ایک سلوات بھیجے محمد والے. بس بات کو مکمل کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل نہیں کرنا ہے کیونکہ بچوں جوانوں کے لیے چند باتیں عرض کر دی میں نے. ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے والد کا نام تھا حزام. جناب ام البنین کو جو فاطمہ کلابیہ جن کا نام ہے، ام البنین تو بعد میں لقب ملا، ان کے والد کا نام تھا حزام. بہت بڑے سردار تھے اور بہت ہی بہادر و شجاع تھے. وہ ایک مرتبہ صحرا میں سفر کر رہے تھے، صحرا میں سفر کر رہے تھے. ایک جگہ انہوں نے اپنے خیمے جو ہے نصب کروائے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. ہلکی سی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا انہوں نے، خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک بزرگ شخصیت آئی ان کے ساتھ. یہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. اس بزرگ شخصیت نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک کام کے لیے آیا ہوں. کیا کام ہے؟ کہ آپ کے پاس ایک موتی ہے، وہ مجھے دے دیجیے. حزام سے کہا جناب فاطمہ کے جناب ام البنین کے والد، آپ کے پاس ایک بڑا خوبصورت موتی ہے، بڑا قیمتی موتی ہے، بہت حسین موتی ہے، وہ مجھے دے دیجئے. جناب حزام کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو کچھ شاید غلط فہمی ہو گئی ہے. اسی خواب میں خواب کے عالم میں آپ کو شاید کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، میرے پاس تو کوئی موتی نہیں ہے. کہ نہیں، موتی ہے، موتی ہے، اور آپ جو قیمت بتائیے اس کی میں دینے پر آمادہ ہوں. کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. اچھا آپ ہیں؟ تو مجھے تو کوئی خبر نہیں کہ میرے پاس کوئی موتی ہے، لیکن اگر آپ مانگ رہے ہیں تو یوں ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مجھے کوئی قیمت نہیں لینا ہے. آپ جیسی شخصیت سے میں کوئی قیمت نہیں لوں گا، آپ کی خدمت میں یوں ہی حاضر کر دوں گا. رسول نے فرمایا نہیں میں قیمت دوں گا. کیا قیمت دیں گے؟ کیا قیمت یہ ہوگی کہ ان سے جو بیٹی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ باب الحوائج بن جائے گی. ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والا. وہ آپ کی بیٹی بھی وہ باب الحوائج ہوگی، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی باب الحوائج ہوگی. موتی کا نام ہے فاطمہ کلابیہ، اس کو آپ دے دیجئے ہمیں. ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والا. جناب فاطمہ کلابیہ جوان ہوئی، شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئیں. مولا علی نے اپنا پیغام کہلوایا جناب عقیل کے ذریعے سے. جناب عقیل پہنچے وہاں، کہا کہ ہم پیغام لے کر آئے ہیں حزام کے پاس، آپ کی بیٹی کے لیے پیغام لے کر آئے ہیں. کہ کس کا پیغام ہے؟ کہ اس کا پیغام ہے جو امیر المومنین ہے، اس کا پیغام ہے جو قائد الغر المہجرین ہے، اس کا پیغام ہے جو یاسب الدین ہے، اس کا پیغام ہے جو فاتح خیبر ہے، اس کا پیغام ہے جو فاتح خندق ہے. کیا مراد آپ کا علی ابن ابی طالب ہیں؟ کہاں مراد یہی ہے. کہ میں تو دل و جان سے قبول ہے، مگر شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیٹی سے بھی اجازت لے لو، بیٹی کی مرضی لے لو.
بیوی کے پاس پہنچے، مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، ایسی شخصیت کا پیغام بیٹی کے لیے آیا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کبھی کہ اس خاندان سے رشتہ آئے گا، مگر شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیٹی سے مرضی لے لو، بیٹی سے مرضی لے لو۔ ماں پہنچی بیٹی کی خدمت میں، علی کا پیغام تمہارے لیے آیا ہے، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ کہا اماں ایک خواب سن لیجئے، ایک خواب سن لیجئے، آج ہی شب میں نے ایک خواب دیکھا، آج ہی شب میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک بہترین باغ میں ہوں جہاں خوبصورت جو ہے وہ چڑیاں چہچہا رہی ہیں، ہر طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، سورج غروب ہونے لگا، اور اتنا غروب ہوا تو چاند ابھرا، میں نے دیکھا کہ چاند میرے قریب آنے لگا، اتنا قریب آیا کہ میری آغوش میں آ گیا۔ اماں میں نے خواب دیکھا ہے، جیسے ہی ماں نے خواب سنا باپ کے پاس پہنچی، اپنے شوہر کے پاس، کہ بیٹی راضی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ بیٹی راضی ہے، بیٹی راضی ہے۔ ارے جناب فاطمہ کلابیہ نے یہ تو نہیں کہا تھا میں راضی ہوں، خالی خواب بیان کیا تھا، مگر ماں سمجھ گئی کہ بیٹی کی مرضی کیا ہے۔ بیٹی خواب اس لیے بیان کر رہی ہے کہ میرا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس نے سورج کو پلٹایا تھا وہی آغوش میں چاند کو بھی لا سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ بس یہ مختصر سی ہسٹری آپ کے سامنے، بچوں کے سامنے بیان کر دی۔ عقد ہوا، جناب ام البنین چوکھٹ پر پہنچی، چوکھٹ کے اوپر چوما، چوکھٹ کو چوما، اندر داخل ہوئی، جناب زینب جناب ام کلثوم استقبال کے لیے موجود۔ روایت کہتی ہے کہ وہ تکیہ و مسند پیش کی کہ جس پر جناب شہزادی کونین بیٹھا کرتی تھی۔ جیسے ہی ام البنین نے وہ مسند دیکھی گھبرا کر پیچھے ہٹی، اے شہزادیوں میں اس مسند پر بیٹھنے کی لائق نہیں ہوں، میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ یہ تعلیم تھی جناب ام البنین کی۔ اپنے بیٹے سے بھی کہہ دیا تھا، اے باپ دیکھو ہمیشہ اپنے کو غلام سمجھنا، اور یہ شہزادیاں جو ہیں، یہ شہزادیاں یہ تمہارے لیے شہزادیاں ہیں، اور یہ حسین جو ہے یہ تمہارے آقا ہیں، لہذا کبھی زبان سے بھائی نہ نکلے، ہمیشہ آقا کہتے رہنا، آقا کہتے رہنا۔ میری ورنہ اگر تمہاری زبان سے بھائی نکلا تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب عباس نے امام حسین کو آقا نہ کہا ہو۔ 9 محرم کا وقت ہے، پسر سعد عمر سعد نے کہا ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مگر تنہائی میں گفتگو ہوگی، اکیلے میں گفتگو ہوگی۔ امام حسین چلے تو جناب علی اکبر بھی ساتھ ساتھ چلے۔ امام حسین نے فرمایا، اے بیٹا علی اکبر تم کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ آپس میں معاہدہ ہمارا یہی ہوا ہے کہ اکیلے میں گفتگو ہوگی، تنہائی میں گفتگو ہوگی۔ جناب علی اکبر نے فرمایا، بابا مجھے جانے کا حق حاصل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا عمر سعد کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے، جب اس کا بیٹا موجود ہے تو میں بھی بیٹے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ جناب عباس نے قدم بڑھائے، جناب عباس نے قدم بڑھائے، اے عباس تم کیوں ساتھ جا رہے ہو؟ آقا عمر سعد کا غلام بھی اس کے ساتھ ساتھ، میں غلام کی حیثیت سے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ کبھی بھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ وہ آقا اور خود کو غلام کہا ہے۔ ہمیشہ شہزادیوں کے سامنے جب بھی آتے تھے ہمیشہ نظریں جھکائے رہتے تھے، قدموں پر نظر ہوتی تھی، کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ انداز ہے جناب عباس کا، اس کا مطلب یہ ہے پوری توجہ رہے۔ یہ انداز ہمیشہ حسین کے دل میں تمنا تھی، میں جس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، حسین کے دل میں تمنا تھی، ارے کبھی تو عباس بھائی کہہ دے، کبھی تو عباس بھائی کہہ دے۔ عباس میدان جنگ میں جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں، مشق لے کر واپس پلٹتے ہیں، دونوں ہاتھ قلم ہو جاتے ہیں۔
تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا، ہلکا سا اشارہ، دونوں ہاتھ قلم ہو جاتے ہیں، مشق سکینہ چھن جاتی ہے، ایک ملعون سامنے آتا ہے بڑا سا گرد لیے ہوئے، اے عباس میں نے سنا ہے کہ تم بہت بہادر ہو، بہت شجاع ہو، اے عباس میں تم پر حملہ کر رہا ہوں، اگر روک سکو تو روک لو۔ جناب عباس نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے تو دیکھ رہا میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، عزاداروں سر پر گرد پڑا، عباس تیورا کر زمین پر گرے۔ جناب ام البنین کو جب خبر ملی کہ عباس شہید ہو گئے تو ام البنین حیرت سے کہتی ہیں کہ بھلا میرے عباس کا بھی کوئی مارنے والا پیدا ہو گیا تھا؟ ارے میرے عباس کو کیسے مارا جا سکتا ہے؟ کہ نہیں، اس وقت مارا گیا جب دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ ام البنین نے فریاد کی، اے مدینے والو، ارے جب بھی کوئی زخمی ہو کر گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے بیٹے عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ جب عباس گرے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا؟ عزاداروں آواز دی، اے آقا غلام کی خبر لیجئے، اے آقا غلام کی خبر لیجئے۔ حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، جناب عباس جہاں پر زخمی حالت میں تھے وہیں پر زمین پر بیٹھ گئے، جناب عباس کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا۔ روایت کہتی ہے جناب عباس نے سر دوبارہ زمین پر رکھ دیا، پھر امام حسین نے جناب عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا، پھر جناب عباس نے سر زمین پر رکھ دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسین نے جلتی ہوئی زمین سے عباس کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا، لیکن جناب عباس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ جناب امام حسین فرماتے ہیں، اے بھیا عباس، کیا تمہیں یہ گوارا نہیں کہ تمہارا سر میرے زانو پر رہے؟ اے آقا کیسے گوارا کر لو، ارے غلام کا سر آقا کے زانو پر، لیکن جب آپ زخمی ہوگے تو کون آپ کا سر اٹھا کر زانو پر رکھے گا؟ اس کے بعد جناب عباس نے وصیتیں فرمائیں، اے آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا سکینہ سے شرمندہ ہوں، سکینہ سے شرمندہ ہوں، لہذا میری لاش نہ لے جائیے گا۔ جناب علی اکبر سرحانے موجود تھے، کہا اے علی اکبر ایک وصیت تم سن لو۔ ارے مجھے معلوم ہے عرب والے جب کسی کی بہت زیادہ توہین کرتے ہیں تو اس کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے۔ اے ابا، اے علی اکبر، جب حسین آقا کا لاشا پامال ہونے لگے تو غلام کا لاشا سامنے رکھ دے کہ آقا کی لاش کو پامال نہ کرو، غلام کی لاش کو پامال کرو۔ وصیتیں بیان کر لیں، بس آخری جملے ہیں، وصیتیں بیان کر لیں۔ اب امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس کیا اپنی ساری تمنائیں بیان کر چکے؟ ہاں آقا جو کچھ دل میں تھا وہ بیان کر دیا۔ اے عباس کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے دل میں بھی کوئی تمنا ہے؟ اے عباس دنیا سے جاتے جاتے میری تمنا پوری کر دو۔ عباس تڑپنے لگے، آقا جو غلام مر رہا ہو، جس کی سانس کھڑ چکی ہو، جس کی روح نکلنے والی ہو، ارے وہ آقا کی کون سی تمنا پوری کر سکتا ہے؟ نہیں عباس میری تمنا پوری کر دو۔ آقا کون سی تمنا؟ ارے ایک بار بھائی کہہ دو۔ اے عباس دنیا سے جاتے جاتے ایک بار بھائی کہہ دو۔ آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں کیا کروں؟ میری ماں کہہ چکی ہے کہ اگر زبان سے بھائی کہا تو دودھ نہ بخشوں گی۔ اگر میری ماں یہاں موجود ہوتی تو میں اس سے اجازت لے لیتا۔ اے عباس ماں کی اجازت چاہیے ہے؟ کہا آقا اگر میری ماں یہاں موجود ہوتی تو اس سے اجازت لے لیتا۔ حسین نے اشارہ کیا، سامنے سے پردے ہٹے۔ اے عباس سامنے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ آقا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ اے عباس اور غور کرو اب کیا نظر آ رہا ہے؟ آقا محلے بنی ہاشم نظر آ رہا ہے۔ اے عباس اور غور کرو اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا قبرستان جنت البقیع نظر آ رہا ہے؟ اے عباس اور غور کرو، کیا شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر پر کوئی بی بی بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے بالوں سے قبر پر جھاڑو دے رہی ہے؟ اے
عباس یہ تمہاری ماں ام المنین ہے، آواز دے کر اجازت مانگ لو۔ عباس نے آواز دی، اے اماں، اے اماں۔ ام المنین نے گھبرا کر قبر سے سر اٹھایا، اے عباس کیا مدینے آ گئے؟ اے عباس کیا اپنا کیا وعدہ بھول گئے کہ تم مدینے آ گئے؟ نہیں نہیں اماں، میں مدینے میں نہیں ہوں، میں کربلا کے میدان میں ہوں۔ آقا کے زانو پر سر ہے، روح نکلنے والی ہے، دم اکھڑ چکا ہے۔ آقا کی فرمائش ہے ایک بار بھائی کہہ دوں، اے اماں اجازت دے دیجئے۔ ام البنین نے آواز دی، اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کہ پھر اس کے بعد زندہ نہ رہنا۔ عزادارو، عباس کے منہ سے بھائی نکلا، اسی وقت روح پرواز کر گئی۔ حسین نے نوحہ پڑھا، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر شکستہ ہو گئی۔ یا سکینہ، یا سکینہ۔ تمام انجمن شبیہ کے مقام سے گزارش ہے کہ نواخوانی شروع کریں۔ خدا والو سلام کربلا والو، 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 کرب و بلا میں جل گیا خیمہ، ہائے میرے عباس کہاں ہو؟
طور سے شیخ نے خاک پاک بارن میں پڑے ہیں سرور برچی کہچ رہے ہیں سرور برچی کہچ رہے ہیں خاک پاک بارن میں پڑے ہیں سرور برچی کہچ رہے ہیں سرور برچی کہچ رہے ہیں ٹوٹ گیا سینے میں نیزہ ہائے میرے عباس کہاں ہو جس میں قاسم جل گیا خیمہ ہائے میرے عباس کہاں ہو جس میں قاسم ٹکڑے پڑا ہے ایک دولہا پامال ہوا ہے ایک دولہا پامال ہوا ہے جس میں خون کی دھاریں ہیں ٹکڑے پڑا سنیں مصرع سنیں ایک دولہا پامال ہوا ہے ایک دولہا پامال ہوا ہے خون کی دھاریں بن گئی سیرا آئے میرے عباس کہاں ہو بلا میں جل گیا خیمہ آئے میرے بیڑیاں پاؤں میں ہیں قید میں ہیں اب اہل حرم سب قید میں ہے اب اہل حرم سب عابد ہے پابند رسن سب عابد ہے پابند رسن اب قید میں ہے کون اٹھائے سب پابند رسن اب عابد ہے پابند رسن اب کون اٹھائے شیخ کا لاشا ہائے میرے عباس کہاں ہو بلا میں جل گیا پاؤں میں چھالے پڑے ہیں میرے کاٹے ہیں راہوں میں پہلے پاؤں میں چھالے پڑ گئے میرے کاٹے ہیں راہوں میں پھیلے کاٹے ہیں راہوں میں پھیلے چلنا اب دشوار ہے رستہ سنیں نا کاٹے ہیں راہوں میں پھیلے چلنا اب دشوار ہے رستہ ہائے میرے عباس کہاں ہو لفظوں میں ہے تاثیر سنیں مختاری سنیں لفظوں میں ہے تاثیر غضب کی سنتا ہوں مشتاق میں ابھی سنتا ہوں مشتاق میں ابھی لفظوں میں ہے تاثیر غضب کی سنتا ہوں مشتاق میں ابھی سنتا ہوں مشتاق میں ابھی گونجا ہوا زینب کا نوحہ ہائے میرے عباس کہاں ہو بلا میں جل گیا
में करबला